السلام علیکم شہزادی، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو آج ہم جانیں گے کہ ادب کیا ہے، ادب کی اقسام کیا ہیں، ادب کا استعمال کیا ہے، اصناف اردو ادب کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور اصناف نظم اور اصناف نثر کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ادب کیا ہے۔ تو ادب کی اگر ہم تعریف کی بات کریں تو یہ ہے کسی قوم کی اجتماعی احساسات و جذبات، اس کی زندگی اور جدوجہد کی جو داخلی تاریخ ہوتی ہے اس کو ادب کہتے ہیں۔ اور اب بات کریں ادب کے معنی کی، تو ادب جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور اسے انگریزی میں لٹریچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ادب کیا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو عربی زبان کا لفظ ہے اور اسے انگریزی جو ہے یعنی انگلش میں اس کو کہتے ہیں لٹریچر۔ اب بات کرتے ہیں ادب کے مختلف جو معنی ہیں، سادہ معنی وہ کیا ہیں: عادات، طرز عمل، دستور، حسنی ترتیب، شائستگی اور خوش خلقی۔ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ادب کی لغوی معنی کیا ہیں۔ تو ادب کی لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو حد نگاہ میں رکھنا، یعنی کسی چیز کو ہم اگر اپنی فل آبزرویشن میں رکھتے ہیں اور اس پہ اپنا مکمل فوکس رکھتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے، ادب ہے۔ اور ادب کے اگر اصطلاحی معنی کی بات کی جائے تو اسلامی ادب سے مراد زبان کا علم، جیسے نحو، صرف، علم عروض، شاعری، افسانوی ادب وغیرہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ ادب کا جو استعمال ہے وہ دور حاضر میں کہاں کہاں ہو رہا ہے اور گزرے ہوئے وقت میں کہاں کہاں ہو چکا ہے، اور ادب کا استعمال کن کن طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ تو ادب کا استعمال کیا جاتا ہے دو طریقوں سے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم ادب کا استعمال کرتے ہیں تو کسی کو عزت دینے کے لیے، اس کو احترام دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اپنے استاد کا ادب کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، ان کو ہم عزت دیتے ہیں، بڑوں کا ادب کرو بیٹا۔ تو جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو کیا ہے کہ ہم ان کو عزت دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جیسے ایک محاورہ بھی ہے کہ با ادب با نصیب، یعنی کہ جو ادب کرتا ہے وہی نصیب والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ادب کا جو دوسرا استعمال ہے وہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ انسانی زندگی اور اس سے وابستہ ہر شے کا مطالعہ کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم جب ادب استعمال کریں گے لفظ تو وہ انسانی زندگی اور اس سے وابستہ ہر اس چیز کا مطالعہ کرے گا جو انسان کے ساتھ جڑے ہیں۔ اب ان سے انسان کے ساتھ اس کی خوشیاں، اس کی غمی، کوئی فوت ہو گیا اس کا دکھ، کسی سے پیار ہو گیا، کسی کی جدائی، یہ ساری چیزیں انسان اور جو اس کی زندگی میں آنے والی مشکلات ہیں، معاشرتی ہیں، معاشی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، اگر ہم ایک معاشرے کا یا کسی انسان کی مخصوص کسی انسان کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں ان سب چیزوں کے حوالے سے تو وہ ادب کہلائے گا۔ اور ادب کی مثال کیا ہے، اب اس ادب کی کیا مثال ہے، داستان، کہانی، ناول، افسانہ اور نظم جو ہم لکھتے ہیں، یا ہم جو تاریخ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تاریخی داستان لکھتے ہیں تو وہ سارا کا سارا ادب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ ادب کی جو داستان وہ کیا ہے، ادب کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے۔ تو جو بنو امیہ کا دور ہے نا، اس دور میں ادب کو شاعری اور عملی تحریروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو عباسی دور تھا، اس میں ادب کو تہذیب اور شہری جو زندگی ہے اس کی شائستگی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ادب کی اقسام کیا ہیں۔ تو ادب کی دو اقسام ہیں، ابھی ہم صرف ادب کی بات کر رہے ہیں، اردو ادب کی بات نہیں کر رہے۔ تو ادب کی جو اقسام ہیں وہ ہے ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی۔ ادب برائے ادب، اس میں کیا کچھ آئے گا، ادب کو زندہ رکھنے کے مقاصد کے لیے لکھنا جو ہے یہ ادب برائے ادب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم ادب لکھتے تو ہیں لیکن وہ کیوں لکھتے ہیں کہ اس کو ہم ادب کو ہی زندہ رکھنے کے مقاصد کے لیے لکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں مثال دوں تو غالب کی جو شاعری ہے وہ ادب برائے ادب کے لحاظ میں آتی ہے۔ کیوں وہ ایسے آتی ہے، کیونکہ غالب نے جو لکھا ہے وہ ادب کو زندہ رکھنے کے لیے لکھا ہے۔ غالب کی اگر ہم شاعری دیکھیں تو اس میں لوگوں کی محبت کے بارے میں ذکر ہوگا، دکھ تکلیف کے بارے میں ذکر ہوگا۔ اگر غالب کی ہم خطوط دیکھیں تو اس میں بہت اچھے سطح کی پیمانے کی جو اردو ہے وہ استعمال کی گئی ہوگی،
ٹھیک ہے، اور اس اردو کا آج ہمیں نعم البدل نہیں مل سکتا، اتنی بہترین اردو وہاں پہ استعمال کی گئی ہوگی اور بہت اچھے سے الفاظوں کا چناؤ کیا گیا ہوگا. تو وہ کیوں ہے کہ ادب کو ہم زندہ رکھنے کے لیے اس نے شاعری کی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ جو ہے ادب برائے ادب ہے. بات آتی ہے ادب برائے زندگی. تو اقبال جو ہیں ان کی اگر ہم شاعری کو دیکھیں تو وہ کیا ہے، ادب برائے زندگی ہے. یعنی انہوں نے جو شاعری کی ہے وہ ایک مکمل قوم کو متحد کرنے کے لیے، ایک قوم کے مسئلے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، اور ایک قوم کی دینی کیا حیثیت ہے، دنیاوی کیا حیثیت ہے، انہیں کیا بننا ہے، ان کو کس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اور وہ کیا بن رہے ہیں، ان سب چیزوں کو انہوں نے زیر بحث لائے ہیں. تو یہ جو بھی ہے تو ان کی جو شاعری ہے وہ ادب برائے زندگی ہے. یعنی انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ زندگی کے اوپر لکھا ہے. اب ہم لوگوں نے ان چیزوں کے بارے میں تو پڑھ لیا، اب ہم جانیں گے کہ اردو ادب کیا ہے. اردو زبان پر جو مشتمل ادب ہے اسے اردو ادب کہتے ہیں، جو کہ نثر اور شاعری پر مشتمل ہوتا ہے. اب بات آتی ہے کہ اردو ادب کی جو اصناف ہیں وہ کیا ہیں. اردو ادب تو ہم نے جان لیا کیا ہے، اب اردو ادب کی اصناف کیا ہیں. تو اردو ادب کی دو اصناف ہیں، ایک ہے اصناف نثر اور دوسری ہے اصناف نظم اور شاعری. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اصناف نظم اور شاعری جو ہے، یعنی کہ نظم اور شاعری جو ہے اس کی کیا آگے سے جو ہے اصناف ہیں. بلحاظ موضوع، یعنی موضوع کے لحاظ سے یہ زیر بحث آتی ہے، اور بلحاظ حیتی ترکیبی، یعنی اپنی یہ حیت کے لحاظ سے زیر بحث آتی ہے. اب بات کرتے ہیں بلحاظ موضوع جو ہے شاعری یا نظم وغیرہ وہ کیا ہے. حمد، مناجات، نعت، سلام، قصیدہ، غزل، مرثیہ، شہر اشوب، ریختی، تخریف، رخصتی، فخریہ، صحرا، یہ تمام کی تمام جو شاعری ہے، ٹھیک ہے، نظمیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری، اور غزل وغیرہ ہے، مرثیہ ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ موضوع کے لحاظ سے ہیں. جیسے حمد ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھی جائے گی، نعت ہے تو وہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی جائے گی، غزل ہے تو اس میں محبت کے بارے میں ذکر ہوگا. ٹھیک ہے، غزل میں اب ہم جو ہے نعت والا ٹیکسچر نہیں دے سکتے، وہ محبت پہ ہی مشتمل ہوگی، اور وہ کسی جو ہے محبت ہوگی تو وہ دنیاوی محبت پہ ہوگی، اور وہ بھی ایک مرد اور عورت کی محبت پہ ہوگی. اس کے بعد رخصتی جو ہے وہ جب ایک لڑکی اپنے گھر سے سسرال میں جاتی ہے اور اس وقت جو رخصتی ہوتی ہے اس پہ رخصتی جو نظم ہے وہ لکھی جاتی ہیں. اور صحرا دلہے کے صحرے پہ لکھی جاتی ہیں، جب صحرا باندھا جاتا ہے تو ان چیزوں پہ. تو یہ مطلب بلحاظ موضوع، یعنی کہ ایسی شاعری جو موضوع کے لحاظ سے لکھی جائے. اب بلحاظ حیتی ترکیبی کیا ہے، جو شاعری ایسی شاعری جس میں ہم اس کے مسدس جیسی ہو گئی، فرض کریں، میں آپ کو پہلے اگزامپل دیتی ہوں پھر سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کو جلد سمجھ آ جائے. مثنوی، ٹھیک ہے، ربائی ایسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر شعر میں 4 لائنیں آتی ہیں، پھر اگلا شعر شروع ہوتا ہے اس میں بھی 4 لائنیں، پھر اگلا شعر اس میں بھی 4 لائنیں، ٹھیک ہے. اور مسدس جس میں ہر بند میں 6 لائن ہوتی ہیں، اور ترکیب بند ہوتی ہے، ہائیکو ہوتی ہے، سہ حرفی، یعنی ہر لائن میں 3 حرف ہوتے ہیں اس نظم کے. اس کے بعد ماہیہ ہوتی ہے، 12 ماسا ہوتی ہے، گوری، آزاد غزل جیسے کہ جس میں کوئی علم عروض کو زیر بحث نہیں لایا جاتا بلکہ ویسے ہی کوئی غزل لکھ دی جاتی ہے لیکن وہ غزل ہو. اور آزاد نظم جس میں ہم جو ہے علم عروض کو زیر بحث لائے بغیر ہم نظم لکھتے ہیں تو اس کو آزاد نظم کہتے ہیں. اب بات آتی ہے اصناف نثر کیا ہے. تو اصناف نثر جو ہیں یہ ہیں 2 طرح سے، ایک ہوتا ہے افسانوی ادب اور دوسرا ہوتا ہے غیر افسانوی ادب. افسانوی ادب میں کیا کچھ آتا ہے، داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ اور فینٹیسی کی سٹوریز جو ہوتی ہیں، یعنی فینٹیسی کہانیاں ہوتی ہیں جو وہ ہوتی ہیں افسانوی ادب. غیر افسانوی ادب کیا ہے، شخصیت نگاری، سیرت نگاری، سوانح عمری، آپ بیتی، خاکہ، سفر نامہ، مکتوب نگاری،
تنظر و مزاح مضمون انشاء مقالہ اور بھی بہت کچھ ہے، جیسے زندان نامے ہے، قید کے بارے میں جو ہوتی ہیں، صحافت یعنی کالم نگاری وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو غیر افسانوی ادب میں آتا ہے. تو آج کا ہمارا لیکچر یہی تھا. انشاءاللہ جب ہم آگے اپنے لیکچرز کی طرف جائیں گے تو یہ جتنا کچھ میں نے آج ڈسکس کیا ہے شاعری کے لحاظ سے اور اصناف نثر کے لحاظ سے، ان سب کو بھی آگے ہم اپنی ذہنی بحث لائیں گے. تو آپ جو اسٹوڈینٹس چاہتی ہیں کہ آگے سے بھی ہمارے لیکچرز لیتی رہیں تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کورسز ہیں جو ہمارے چینل پہ کروائے جاتے ہیں اور بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. تو اس لیے اگر کوئی سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر لیں. باقی اللہ حافظ. آپ سب اپنی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ سب ایسے ہی زندگی کو خوشحال طریقے سے گزارتے رہیں. آمین. اللہ حافظ.